MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइली हमले की मजम्मत। दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुश्तरका मजम्मत करने वाले ममालिक में पाकिस्तान, तुर्किया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, उर्दन, लीबिया, मालदीव और स्पेन शामिल हैं। इन ममालिक के वज़ीर खारिजा ने मुश्तरका मजम्मती बयान जारी किया। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला एक पुरअमन शहरी और इंसानी हमदर्दी पर मबनी इक़दाम है। इसका मकसद फ़लस्तीनी अवाम की संगीन इंसानी मुश्किलात की जानिब आलमी तवज्जो मबज़ूल करवाना है। ट्रंप का सऊदीया, कतर और UAE की दरख्वास्त पर ईरान पर हमला मौखर करने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कतर, सऊदीया, UAE ने दरख्वास्त की कि हम ईरान पर हमले का मंसूबा मौखर कर दी। अरब ममालिक की दरख्वास्त पर हमले मौखर करने का फैसला किया गया। सदर ट्रंप ने कहा, अरब रहनुमा समझते हैं इस वक्त संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं और उनकी राय में ऐसा माहिदा तय पा जाएगा जो दुनिया भर के लिए काबिल कबूल होगा। रहनुमा समझते हैं माहिदे में निहायत अहम नुक्ता ये होगा कि ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं होंगे। तेहरान वाशिंगटन को पिसपाई और हथियार डालने पर मजबूर कर देगा। मोहसिन रज़ाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया। बज़ाहिर इस बात पर तंज करते हुए कि ट्रंप ने फौजी हमले की डेडलाइन मुकर्रर की और फिर खुद ही उसे मनसूख कर दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, ये सब उस बेबुनियाद उम्मीद पर किया गया कि ईरानी कौम हुक्काम हथियार डाल देंगे। ताकतवर मुसल्लह अफवाज और अजीम ईरानी कौम की आहनी ताकत उन्हें पसपाई और सरेंडर करने पर मजबूर कर देगी। ईरान दबाव के आगे नहीं झुकेगा। मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी धमकियों पर रद्द-ए-अमल। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि दुश्मन ईरान को मुख्तसर वक्त में घुटने टेकने पर मजबूर करने में नाकाम रहा, जिसके बाद अब ईरानी अवाम और हुक्काम के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकी दबाव से ईरान खौफजदा होने वाला नहीं और मुल्क अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगा। अमेरिका ने ईरानी तेल पर आयद पाबंदियां हटाने पर आमादगी जाहिर कर दी है। बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरानी तेल पर आयद पाबंदियां हटाने पर आमादगी जाहिर कर दी है। नई अमन तजवीज़ में अमेरिका ने ईरानी तेल पर आयद पाबंदियों को मुअत्तल करने पर आमादगी जाहिर की है। मुज़ाकरात जारी रहने तक अमेरिका ईरानी तेल पर आयद पाबंदियों से आरज़ी तौर पर दस्तबरदार होगा। ईरान पर हमला मौखर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2000 पॉइंट से ज़्यादा तेज़ी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ कारोबार का आगाज़ में 100 इंडेक्स 2248 पॉइंट्स बढ़कर 1,64,000 से ज़ायद की सतह पर ट्रेड कर रहा है। याद रहे, गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 3,791 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,61,805 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। कराची में शदीद गर्मी, शिद्दत 46 डिग्री तक महसूस होने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 69% है। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है, जबकि गर्मी की शिद्दत 45 से 46 डिग्री तक महसूस की जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलूचिस्तान में चंद मकामात पर शाम या रात के वक्त तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। ओंटारियो फैमिली एंड फ्रेंड्स बसंत मेला 2026 के हवाले से एक शानदार मीडिया ब्रीफिंग तकरीब मिसिसागा के मारूफ पाकिस्तानी हलाल रेस्टोरेंट चर्सी कड़ाही एंड BBQ में कामयाबी से मुनाकिद हुआ। इस पुरवकार तकरीब का इनेकाद हेमली इंटरटेनमेंट्स की जानिब से किया गया, जबकि कैनेडियन बिजनेस क्लब और ब्लू मून इवेंट्स इस इवेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। मीडिया ब्रीफिंग में कम्युनिटी रहनुमाओं, स्पॉन्सर्स, मीडिया पार्टनर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के दौरान बसंत मेला 2026 के हवाले से अहम ऐलानात किए गए, जबकि आने वाले ग्रैंड फेस्टिवल की झलक भी पेश की गई। मुंतज़मीन का कहना था कि ओंटारियो फैमिली एंड फ्रेंड्स बसंत मेला 2026 एक रंगारंग खानदानी फेस्टिवल होगा, जिसमें सकाफती सरगर्मियों, तफरीह, खानों और कम्युनिटी इंटरेक्शन का खसूसी एहतमाम किया जाएगा। तकरीब में शुरका को नेटवर्किंग, मीडिया इंटरेक्शंस और फोटो अपॉर्चुनिटीज़ का भी मौका मिला, जबकि मेहमानों के लिए शानदार पाकिस्तानी खानों और मेहमान नवाजी का खसूसी इंतजाम किया गया। फैमिली इंटरटेनमेंट्स कैनेडियन
انڈین بزنس کلب اور بلیو مون ایونٹس نے تمام میڈیا نمائندگان، اسپانسرز اور کمیونٹی ممبران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وسنت میلہ 2026 کینیڈا میں پاکستانی ثقافت اور کمیونٹی کے فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ جغرافی عرفان علی نے Double up, 3 or 4 times, I ain't telling no lies, I just run it up. Never let a hard time humble us. Double up, I ain't telling no lies, I just, yeah. محمد شعیب ڈائریکٹر BSL CSL اور بزنس ایمبیسڈر آف برمپٹن کی جانب سے ان کے گھر میں ایک شاندار باربیکیو پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں سیاسی، کاروباری اور میڈیا سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کے دوران محمد شعیب نے تمام مہمانوں کا محبت، اتحاد اور بھائی چارے کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ سب کو مثبت سوچ اپنانی چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور ساتھ دے کر اچھے شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ اس موقع پر شریک تمام شخصیات نے بھی کمیونٹی کو ایک کرنے پر زور دیا اور کہا کہ نفرت اور تقسیم سے کبھی بہتری نہیں آتی، بلکہ محبت، احترام اور اتحاد ہی کامیاب معاشرے کی پہچان ہے۔ تقریب خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی، جہاں تمام مہمانوں نے اس خوبصورت اقدام کو خوب سراہا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان سمیت 10 ممالک کی گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ دفتر خارجہ کے مطابق مشترکہ مذمت کرنے والی ممالک میں پاکستان، ترکیہ، بنگلہ دیش، برازیل، کولمبیا، انڈونیشیا، اردن، لیبیا، مالدیپ اور اسپین شامل ہیں۔ ان ممالک کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ مذمتی بیان جاری کیا ہے کہ مشترکہ بیان میں کہا گیا گلوبل سموتھ فلوٹیلا ایک پرامن شہری اور انسانی ہمدردی پر مبنی اقدام ہے۔ اس کا مقصد فلسطینی عوام کی سنگین انسانی مشکلات کی جانب عالمی توجہ مبذول کروانا ہے۔ وزرائے خارجہ نے بین الاقوامی پانیوں میں سابقہ فلوٹیلاز پر اسرائیلی کارروائیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے شہری کشتیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو نشانہ بنانے والے مسلسل اقدامات کی مذمت کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر جہلم کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سنیہ صافی نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں سے براہ راست ملاقات کی اور ان کے مسائل تفصیل سے سنے۔ اس موقع پر مختلف علاقوں سے آنے والے سائلین نے اپنے مسائل اور شکایات پیش کیں، جنہیں توجہ سے سنتے ہوئے متعلقہ افسران کو فوری کارروائی کے احکامات جاری کیے گئے تاکہ عوامی مسائل کا بروقت اور مؤثر حل یقینی بنایا جا سکے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے کہا کہ عوامی ریلیف و شفاف طرز حکمرانی اور شہریوں کو فوری انصاف کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایت کی کہ عوامی شکایات کے ازالے میں کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی اور سائلین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔ CEO ایجوکیشن ڈاکٹر عطیہ ارشد ملک اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیدہ شگفتہ ترمسی کو شعبہ تعلیم میں مثال خدمات کے اعتراف میں قائد اعظم گولڈ میڈل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کامیابی کے موقع پر تعلیمی برادری کے وفود نے دونوں افسران سے ملاقات کی اور انہیں گلدستے پیش کرتے ہوئے دلی مبارکباد پیش کی۔ ملاقات کے دوران ڈاکٹر عطیہ ارشد ملک کی تعلیم دوست پالیسیوں، دراندیش قیادت اور سیدہ شگفتہ کی بہترین انتظامی صلاحیتوں، محنت اور تعلیمی نظام کی اصلاح کے لیے انتھک کاوشوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ تعلیمی حلقوں کا کہنا ہے کہ ان دونوں مخلص افسران کی شبانہ روز محنت کی بدولت تعلیمی معیار، نظم و ضبط، اساتذہ کی فلاح اور ہم نصابی سرگرمیوں کے فروغ میں نمایاں اور تاریخی بہتری دیکھنے میں آئی ہے، جس نے پورے ضلع کے اسکولوں اور طلباء کی کارکردگی پر انتہائی مثبت اثرات مرتب کیے ہیں۔ بہاولپور افسران نے بالا کی ہدایات پر پیٹرولنگ پولیس چیک پوسٹ لال سوہنرا کی روزانہ کی بنیاد پر ناکہ بندی جاری۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کے ساتھ ساتھ شدید گرمی میں مسافروں کو ٹھنڈا پانی، ہیٹ اسٹروک سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر بھی بتائی جا رہی ہیں۔ راشد لطیف کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب بھر میں جاری شدید گرمی اور ہیٹ اسٹروک کے خطرات کے پیش نظر پیٹرولنگ پولیس چیک پوسٹ لال سوہنرا نے عوامی خدمت کا ایک منفرد سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ افسران بالا کی ہدایات پر روزانہ کی بنیاد پر ناکہ بندی کی جا رہی ہے، جہاں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسافر گاڑیوں کو روک کر ڈرائیورز کو گرمی کے موسم میں محفوظ سفر کے حوالے سے خصوصی ہدایات دی جا رہی ہیں۔ ڈرائیورز کو تلقین کی جا رہی ہے کہ روانگی سے قبل ریڈیٹر میں پانی، انجن آئل، بریک آئل اور ٹائروں کی مکمل جانچ کریں، جبکہ گاڑی میں پینے کے لیے پانی لازمی رکھیں، سن گلاسز کا استعمال کریں، سر پر کپڑا رکھیں اور پانی زیادہ مقدار میں پئیں۔ پیٹرولنگ پولیس چیک پوسٹ لال سوہنرا کی گاڑی میں بھی ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا گیا ہے اور روکنے والے جتنی بھی مسافر گاڑیاں ہیں ان کو پہلے ٹھنڈا پانی پیش کیا جاتا ہے۔ SI آفتاب حمید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ السلام علیکم، میں آفتاب حمید، سب انسپیکٹر انچارج پیٹرولنگ پوسٹ لال سوہنرا۔
آج ہم جیسا کہ یہ گرمی کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے تو ہم جتنے بھی یہ روڈ یوزر ہیں انہیں روک کے بریف کر رہے ہیں کہ گرمی کی شدت سے آنکھوں کو بچانے کے لیے آپ سن گلاسز کا استعمال کریں، باہر جب نکلیں کوئی کپڑا سر پہ رکھیں، موٹر سائیکل سوار جو ہے ہیلمٹ کا استعمال کریں، اور اس کے علاوہ ہم انہیں بریف کر رہے ہیں کہ سفر پہ جانے سے پہلے آپ لوگ جو ہے نا گاڑی کو اچھی طرح چیک کریں، اس میں پانی موبائل وغیرہ چیک کریں، گاڑی ہیٹ ہو جاتی ہے یہ چیکنگ نہ کرنے کی وجہ سے۔ سب انسپیکٹر آفتاب حمید کے مطابق پیٹرولنگ پولیس نہ صرف قانون کی پاسداری یقینی بنا رہی ہے بلکہ شدید گرمی میں عوام کو فوری ریلیف اور رہنمائی بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ پیٹرولنگ پولیس چیک پوسٹ لال چوہانہ کی جانب سے قانون نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ شدید گرمی میں عوام کی خدمت کا یہ اقدام شہریوں کی جانب سے بے حد سراہا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ جنوبی افریقہ کی پارلیمنٹ میں مسلم کمیونٹی کے ایک اہم پروقار اور نمائندہ اجلاس کے انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مذہبی، سماجی، سیاسی اور کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ اجلاس میں منسٹر حنیف حسین اور پارلیمنٹرین عمران موسیٰ نے خصوصی شرکت کرتے ہوئے مسلم اوورسیز کمیونٹی کو درپیش مسائل پر اظہار خیال کیا۔ اس موقع پر MJC کے صدر مولانا ریاض فتانہ، MJC سے حضرت مولانا عبدالخالق علی، صدر پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن ساؤتھ افریقہ میاں محمد رمضان، ممتاز علماء اکرام، سماجی کارکنان، سیاسی اور سماجی شخصیات اور مختلف اوورسیز کمیونٹی نمائندگان بھی موجود تھے۔ اجلاس میں جنوبی افریقہ میں مسلم کمیونٹی اور اوورسیز کمیونٹی کے درمیان اتحاد، بھائی چارے، رواداری اور باہمی تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ شرکا نے زینوفوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات پر گہرے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت جنوبی افریقہ سے مطالبہ کیا کہ اس ناسور کے خاتمے کے لیے فوری، مؤثر اور سخت اقدامات کیے جائیں تاکہ ملک میں امن، مساوات، برداشت اور بھائی چارے کی فضا کو مزید مستحکم بنایا جا سکے۔ مقررین نے اپنے خطابات میں کہا کہ جنوبی افریقہ ایک کثیر الثقافتی، جمہوری اور پرامن ملک ہے جہاں تمام مذاہب، قومیتوں اور برادریوں کو مساوی حقوق، احترام اور مکمل تحفظ حاصل ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس امر پر بھی زور دیا کہ مختلف کمیونٹیز کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی ہی ملک کی ترقی اور استحکام کی ضمانت ہے۔ اجلاس کے اختتام پر ملک کی سلامتی، اتحاد امت، بین المذاہب ہم آہنگی اور جنوبی افریقہ میں پائیدار امن و استحکام کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ مسلم لیگ نون کی موجودہ حکومت نے کوٹلی ستیاں کے عوام کا 75 سالہ دیرینہ مطالبہ پورا کرتے ہوئے ویگھل بوہڑی چوک تا بیال باڑین چوک کے تعمیری کام کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ 12 کلومیٹر طویل اس انتہائی اہم شاہراہ کی افتتاحی تقریب عوامی محبت، جوش و خروش اور لازوال اعتماد کا ایک عظیم مظہر بن گئی، جس میں علاقہ مکینوں کی کثیر تعداد نے شرکت کر کے اس سادہ تقریب کو ایک بہت بڑے اور تاریخی عوامی جلسے کی شکل دے دی۔ تمام شرکا نے سیاسی وابستگیوں اور نظریاتی اختلافات سے بالاتر ہو کر MNA اسامہ اشفاق سرور، MPA بلال یامین ستی اور ان کی پوری ٹیم سے دلی اظہار تشکر کیا اور عوامی فلاح و بہبود کے اس مخلصانہ منصوبے کو زبردست الفاظ میں سراہتے ہوئے اسے کوٹلی ستیاں کی تاریخ کا ایک بڑا اور انقلابی قدم قرار دے دیا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔